बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान बशीर है। आज मैं मौजूद हूँ अहमद याकूब साहब के साथ। इंडिपेंडेंट अलाइंस के बानी हैं, मारूफ वकील हैं और लेडीवुड से साबिक उम्मीदवार हैं। अहमद याकूब साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अहमद याकूब साहब, ये बताइएगा कि इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स अलाइंस के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है और आप इसके बानी हैं? जी भाईजान, मैं और मेरे भाई जो शकील अफसर थे, हमारी ये सोच थी, हमारा ये नज़रिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसका हम फल देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इंडिपेंडेंस जो ICA है, इसके गोल्स क्या हैं? उसे क्यों कर आपने लॉन्च किया? हमने ये इसको लॉन्च किया था क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटीज़ को। वो आते, जब वोटों का टाइम होता है वोट ले जाते और फिर वो काम नहीं करते, और वो लंदन में जाते, जो वज़ीर आज़म होता है, मिनिस्टर होता है, उनके बैग उठाते, हमारी कम्युनिटीज़ को ये बहुत बदनाम करते हैं। वो हमारे जो बड़े वो जाके बैग उठाते हैं और सर करते हैं लीडरों को। ये हमारी कम्युनिटी के लिए इट्स अ वेरी बैड इमेज। तो ये बताइएगा कि जो ICA है, ये जो दूसरी बड़ी पार्टीज़ हैं बरतानिया के अंदर, उनसे कैसे मुख्तलिफ है? जी, ये हम मुख्तलिफ है क्योंकि हम सब नए बंदे हैं। थोड़े हम में बंदे हैं जो लेबर पार्टी को छोड़ के आए हैं, जैसे काउंसलर मोहम्मद अदरीस साहब है, वो बंदे और आए और हमारे साथ उनकी सीटिंग हुई और उन्होंने कहा है कि चलो हमसे गलतियां होंगी। ये जो बंदे थे ये मेरे ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे थे, पर इनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको अभी इनके दिल में डाल दिए कि ये गलत कर रहे थे और माफ़ी मांग के आए आगे। और हमने और हम दिखाना चाहते हैं कि हम उनकी तरह नहीं है, इसलिए हम मुख्तलिफ हैं। अहमद याकूब साहब, ये बताएं कि अगर आपने ICA बनाई है तो आप नहीं समझते कि आप मुस्लिम वोट्स को अलग कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पार्टी से? जी, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है भाईजान, वो अलग कर रहे हैं, उन्होंने अलग कर दिया है ऑलरेडी। मुस्लिम वोट को अलग कर दिया है, वो लूज़ कर चुके हैं। ख़ासकर बर्मिंघम में जब मैंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था, मेरल इलेक्शन, तो 69,000 वोट मैंने ली थी, तब वो अलग हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो खुद अपनी पॉलिसीज़ के उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सिर्फ सच बताया है पब्लिक को जाके अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी वार्ड्स के अंदर आप इस 2026 के इलेक्शन के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं? 60 तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म हो गए। हमारे वर्कर्स पार्टी के साथ भी इलेक्टोरल एग्रीमेंट हो गई है और 60 हमने बंदे तकरीबन सेलेक्ट कर रही है करे और भी हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम टारगेट करें कि वो असल भी ब्लैक कंट्री, डेडली वुल्वरहैम्पटन भी हो गया, कॉवेंट्री इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो ICA है ये क्यों स्ट्रॉन्ग चॉइस है बर्मिंघम के वोटर्स के लिए, किस तरह से ये है? ये ICA कि हमने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए वो कुछ करना चाहते हैं भाईजान। ठीक है, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा इनकलाब लाना चाहते हैं। ज़्यादातर बंदे वो जो यंगस्टर है हमारे पास, वो थोड़ा डिफरेंट, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। वो बैग लिफ्टर नहीं है, वो बूट पॉलिशर नहीं है, वो डायरेक्ट वोटर की सुनते हैं, स्टेक होल्डर की सुनते हैं। उनको ऑर्डर कोई नहीं दे सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि ICA जो है इस लोकल इलेक्शंस के अंदर कितनी मुतवक्का सीट जीत सकती है? इंशाल्लाह टारगेट है हमारी 10 सीट मिनिमम जीतने की। 10 से ऊपर हम जीत जाए तो इंशाल्लाह हम किंग मेकर हो गए। हमारे पास स्विंग जो वोट होती है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। जो को वोट होगा काउंसिल हाउस में तो हम अहमियत रखेंगे फिर इंशाल्लाह। फिर मुझे ये बताइएगा कि अगर आप 10 सीटें जीतते हैं, क्या इन 10 सीटों में शफीक शाह साहब की, माजिद महमूद साहब की, वसीम ज़फ़र साहब की, मरियम ख़ान की और अंस अली ख़ान साहब भी सिलेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये बड़ी मजबूत और बहुत पुरानी ये सीट से जीतते रहे हैं? क्या आप इनकी सीट्स भी कोई चांस है ले सकते हैं? जी भाईजान, बहुत बड़े से बुर्ज जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने पहला इलेक्शन जो अपना लड़ा था वेस्ट मिडलैंड मेरल इलेक्शन, तो मैं इन सब के जो बैलेट बॉक्स थे वो मैं जीत गया था अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे इलेक्शन में भी मैं या मेरे जो कलीग है, हम जो खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब के फिर भी बैलेट बॉक्स हमने जीते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो अप हिल स्ट्रगल इनके लिए, हमारे लिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہسٹری میں کہ اپ ہل اسٹرگل ہے لیبر پارٹی کے لیے. لیبر پارٹی کو اب جا کے اپنے ووٹر کو راضی کرنا پڑتا ہے. ہم نے الحمدللہ ووٹر کو راضی رکھا ہے. ہم 2 دفعہ یہ بیلٹ باکس آپ نے مینشن کیا ہے نام, وہ جیت چکے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی اے یہ کہہ رہی ہے کہ وی ول ٹیک اوور انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ کتنی جو انگلش ہے جو اس کی کتنی اہمیت ہے کونسلرس کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کونسلر کو عبور ہونا چاہیے انگلش پہ؟ جی بالکل بالکل عبور ہونا چاہیے بھائی جان. ابھی آپ گفتگو کرے کہ اپنے ووٹر کے ساتھ, اور زیادہ تر وہ انگلش بولتے ہیں. چلو وہ مسلمان بھی ہو سکتے, پاکستانی بھی ہو سکتے, بنگلہ دیشی بھی ہو سکتے, جو بھی ہو, ینگسٹر ہے وہ اپنی زبان نہیں بولتے اتنی زیادہ, وہ انگلش میں گفتگو کرتے ہیں, کنویز کرتے ہیں. تو انگلش بہت ضروری ہے, پڑھنا اور لکھنا بھی, اور یہ کنویز کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کو گفتگو اسپیچیں کرنی پڑتی ہے کاؤنسل ہاؤس میں جا کے, انگلش میں کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو انگلش نہیں آئے گا تو اس سے بیڈ امیج فور دا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الائنس اور اینی کاؤنسلر. اور جو کون سی 3 ایسی چینجز ہیں جو اگر آپ کا الائنس جیتتا ہے تو آپ لے کے آئیں گے برمنگھم کے اندر؟ بھائی جان مین جو چینجز ہیں نا وہ ہے بچوں کی جو غربت ہے, بچوں کو غربت سے باہر نکالنا. برمنگھم یہ واحد شہر ہے جو نمبر 1 پر آتا ہے جو بچوں کی غربت ہے. ٹھیک ہے, 40% سے زیادہ بچے یہاں ہیں جو غربت میں جی رہے ہیں. تو پہلے تو یہی ہوگا, پھر ان امپلائمنٹ بھائی جان, اور جو انفراسٹرکچر ہے انشاءاللہ ٹائم لگے گا, پر انشاءاللہ مس مینجمنٹ فنڈ بہت ہوئے ہیں ادھر. مس مینجمنٹ فنڈ لیبر پارٹی نے بہت زیادہ کیے ہے. ادھر وینٹی پروجیکٹ میں بہت زیادہ پیسے لگائے ہوئے انہوں نے. ایتھلیٹ ویلیج پہلی بار میں جو بنا تھا ادھر £500 بلین انہوں نے لگا دیا ہے, اور بیچا ہے کوئی 100 something million میں. اور بہت زیادہ ان کے لاس ہوئے ہیں. برمنگھم سٹی سینٹر میں نے لائبریری کے بعد ایک فوارہ لگایا ہے. فوارہ کے انہوں نے £1 ملین ان کے اوپر کاسٹ آیا ہے. یہ سب بے فضول چیزیں ہیں. یہ لگا سکتے ایجوکیشن پر, یہ لگا سکتے بچوں کی غربت مٹانے پر, اور بھی چیزوں پر یہ لگا سکتے, پر یہ نہیں لگانا چاہتے. یہ بتائیں کہ آپ یہ الیکشن جو لوکل الیکشن ہے یہ ورکنگ پارٹی کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں؟ جی ہم نے ورکنگ پارٹی کے ساتھ کلیبوریشن کی ہے. کلیبوریشن یہ ہے کہ جو جنرل الیکشن میں ورکرز پارٹی کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا, انہوں نے 2 سیٹ میں ادھر برمنگھم میں کنٹیسٹ کیا تھا, اور ہم نہیں چاہتے کہ ووٹ سپلٹ ہو. جو ان کا ووٹر بیس ہے وہ بھی ینگسٹر ووٹر بیس ہے, ہمارا بھی جو ووٹر بیس ہے تھوڑا ینگسٹر ووٹر بیس ہے. اور اگر ایک ورکرز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ادھر فیلڈ ہو جائے اور آئی سی اے کا کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ ہو جائے تو یہ ووٹ سپلٹ ہو سکتا ہے, لیبر جیت سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم ٹیبل ٹاک کرتے اور ٹیبل پہ بیٹھتے اور کوئی اگریمنٹ کرتے. آپ نے ورکنگ پارٹی کے ساتھ تو الائنس کیا ہے جی, لیکن ایک آئی سی جی گروپ بھی ہے برمنگھم کے اندر, تو آپ نے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیوں نہیں کیا, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یا ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے چلے؟ جی ان کو میں نہیں جانتا بھائی جان, آپ نے بتایا تھا, ابھی پہلے بتایا تھا, ان کو جانتا ہوتا تو میں بیٹھتا ان کے ساتھ. برمنگھم میں کچھ پرابلمز ہیں ایسی, جیسے کہ بن اسٹرائک ہوئی ہے, بیڈ روڈز ہیں. ابھی چند ایک سکولز نے بھی برمنگھم میں ریسنٹلی اسٹرائکس پہ چلے گئے ہیں. تو آپ کی ٹیم آپ کیا سمجھتے ہیں, ریڈی ہیں کہ آپ ان مسائل کو ٹیکل کر؟ جی بھائی جان ہم ریڈی ہے کہ الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ جو بندے زیادہ تر وہ بزنس مائنڈڈ بندے ہیں, ایجوکیٹڈ بندے ہیں. اور جو مین جو وجہ ہے بھائی جان اس کی, جو یہ بن اسٹرائک ہو رہے ہیں, اسکولوں کی اسٹرائک ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, مس مینجمنٹ آف فنڈس. جو پیسے آ رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ میں, یہ کاؤنسل جو ہے ابھی لیبر رن کاؤنسل وہ لگا نہیں رہی ہے. اور ہمارے پاس جو زیادہ تر بزنس مائنڈڈ بندے ہیں, الحمدللہ میں خود بھی بزنس کرتا ہوں, میرا جو بھائی ہے شکیل افسر وہ بھی بہت الحمدللہ ہائی لیول پر بزنس کرتے ہیں. اور we know about managing funds, how not to mismanage funds. You know, you have to treat the council like a business. You must use funds properly. Funds جو ہے نا وہ پبلک پر لگانے پڑتے ہیں. اگر اس الیکشن میں آپ ایک بڑا سکور لیتے ہیں اور بڑی نمبر میں آپ سیٹیں جیتے ہیں, تو پہلی پریورٹی پہلے سال میں آپ کی کیا ہوگی؟
غربت کا ریموول کرنا بھائی جان, غربت جو خاص کر ہے جو بچوں کو فری اسکول میلز دینا انشاءاللہ. برطانیہ جیسے ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی غربت ہے کہ جسے مطلب جب آپ کہتے ہیں غربت ہے تو ایک بہت بڑا اب لفظ بڑی بات پاورٹی ہے نا بھائی جان, چائلڈ پاورٹی اس کا یہی ہے نا, یہ غربت ہے نا بھائی جان. یہ تو میں تو نہیں بتا رہا نا, میں یہ اسٹیٹس بتا رہے, یہ اسٹیٹس آپ چیک کر لو. چائلڈ پاورٹی ان UK برمنگھم از نمبر 1. تو آپ کیا کہیں گے وہ اس ووٹر کو جو ووٹ سوئنگ ہوتا ہے, جو ہر الیکشن میں ادھر ووٹ ڈالتا ہے کبھی ادھر ووٹ ڈالتا ہے, تو اس ناراض ووٹر کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کہوں گا کہ آپ نے سب جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی وقت اپنے لائف میں ٹرائی وہ کیا ہوگا, اب ہمیں موقع دو انشاءاللہ. ویری گڈ. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ مستقبل میں میئر کے الیکشن کے لیے یا MP کے الیکشن کے لیے آپ امیدوار ہوں گے؟ انشاءاللہ بھائی جان, یہ سب قسمت کا کھیل ہوتا ہے. 2-2.5 سال پہلے تو میں سیاست کا کوئی شوق نہیں رکھتا تھا, خاص کر ادھر UK میں, تو الحمدللہ ہم ابھی آگے. آپ کچھ ناراض ہیں کچھ ایسے لوگوں سے جو آپ کی لاسٹ الیکشن کمپین میں آپ کے ساتھ تھے اور اب آپ وہ کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بھائی جان, ان کے بارے میں یہ پیغام ہے کہ آپ منافق لوگ ہیں اور آپ کے اوپر لعنت ہے, اور یہ جو منافق لوگ ہیں نا انشاءاللہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ کھڑے ہو گئے اور یہ منافقوں میں شامل ہو گئے تو ان کو سزا اپنی مل جائے گی ادھر انشاءاللہ. ہم بھی یہ کریں گے, نیم اینڈ شیم کریں گے ان لوگوں کو, کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص کر پبلک کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا, پر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ منافق لوگ ہیں, یہ صاف لوگ ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. سو ہم لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے انشاءاللہ, نیم اینڈ شیم کریں گے. کیا وہ دیسی لوگ ہیں, اپنے لوگ ہیں؟ جی جی بہت سے اپنے لوگ. پھر آپ مجھے اگلے انٹرویوز میں نام ان کے دیں گے؟ جی جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. آخری میسج آپ کا منافق لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے بھائی جان, نام کیوں نہیں دے سکتے. تو آپ کا آخری میسج ووٹرز کے لیے؟ ووٹرز کے لیے یہی میسیج ہے کہ جب لیبر پارٹی والے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے, ان سے پوچھو کہ آپ نے غزہ میں جو 70,000 بندے ہمارے مسلمان بہن بھائی مارے گئے, جو قتل ہو گئے, ان کے بارے میں اب تک آپ نے نہیں کہا کہ یہ جینوسائیڈ ہے. کیوں نہیں کہا؟ آپ نے اپنی ہوم سیکرٹری کو جو امیگرنٹس کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیے, ان سے آپ نے کچھ پوچھا ہے کہ کیوں دیے؟ آپ اس کے باوجود بھی, اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ لیبر پارٹی کے ساتھ ہیں, تو یہ مارل نہیں ہے. یہ اینی بڈی ود اے مارل کمپس کانٹ ڈو دیٹ. آپ نے ابھی احمد یعقوب صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے بتایا کہ ان الیکشنز کے اندر وہ کس ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے موٹیوز کیا ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, کسی اگلے انٹرویو میں کسی اگلی نشست کے تک لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ.